प्यारे लोगों को मेरा प्यार भरा सलाम। आज की कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एक दिन शहजादा परिस्तान में सैर के लिए निकला तो क्या देखता है कि बहुत से बोने उसकी तरफ आ रहे हैं और वो सब बहुत दुखी भी लग रहे थे। किसी के सर पर बोनों की मखसूस लंबी और टेढ़ी टोपी नहीं थी। उनके सर दूर से यूं दिखाई देते थे जैसे छिलके के बगैर उबले हुए अंडे हों। इस सारे मजमे में एक बोने ने दूसरे से ज़्यादा कीमती कपड़े पहने हुए थे। इससे शहजादे ने कहा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या मसला है? शहजादे के हमदर्दी भरे बोल सुनकर बोने की आंखों से आंसू निकल पड़े और वो कहने लगा, हम शुमाल में रहने वाले बोने हैं। मैं उनका बादशाह हूँ। हम आजकल एक बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं, जैसा कि आप हमारी हालत देख रहे हैं। शहजादे ने पूछा, मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? बोनों का बादशाह शहजादे को बताने लगा, आज हम सब सुबह की सैर के लिए जंगल में निकले थे। हमें रास्ते में एक जादूगर मिला जो शक्ल से बहुत नेक और मेहरबान लगता था। वो हमें जंगल में बने हुए अपने घर में ले गया और डब्बे से टॉफ़ियाँ निकाल कर खाने को दी। हम सब ने एक एक टॉफ़ी खा ली और उसका शुक्रिया अदा किया। लेकिन जैसे ही हमने टॉफ़ियाँ खाईं, आप सोच नहीं सकते हमारे साथ क्या हुआ। फिर शहजादे के पूछने पर बादशाह ने बताया, हमारे सिरों से एक एक बाल झड़कर ज़मीन पर गिर गया और हमारे सर अंडों की तरह गंजे हो गए। ये कहकर बादशाह ने ज़ारों कतार रोना शुरू कर दिया और उसको रोता देखकर दूसरे बोने भी रोने लगे। उन्होंने इतने आंसू बहाए कि ज़मीन पर पानी का छोटा सा जोहड़ बन गया। शहजादा हैरानी से पूछने लगा, लेकिन क्या तुमने जादूगर से नहीं कहा कि वो तुम्हारे बाल वापस करे? बोनों का बादशाह कहने लगा, क्यों नहीं, हमने उससे कहा था, लेकिन वो कहने लगा कि बालों की वापसी के लिए हमें उसे सोने के 100 सिक्के देने पड़ेंगे। उससे क्या मालूम कि मेरे पास तो 50 सिक्के भी नहीं हैं। आप शहजादे हैं, आपको मालूम है कि बादशाहों के कितने अखराजात हो जाते हैं। और फिर पिछले दिनों मैंने अपने महल की मुरम्मत पर भी खासी रकम खर्च कर दी है, इसलिए अब हमें हर जगह गंजेपन के साथ जाना पड़ रहा है। ये कहकर वो फिर आंसुओं से ज़ारों कतार रोने लगा। शहजादे ने बोनों के बादशाह से कहा, फिक्र ना करो, मैं तुम सबको इस मुसीबत से निकाल लूँगा। मैं अभी इस जादूगर के पास जाता हूँ। ये सुनकर बोनों के बादशाह ने शहजादे को नसीहत करते हुए कहा, शहजादे, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा एहतियात से काम लेना पड़ेगा। जादूगर बहुत चालाक है। ये ना हो कि वो तुम्हें भी गंजा, गूंगा या बहरा बना दे। ये बात सुनते ही शहजादे की हंसी निकल गई, क्योंकि शहजादे के एक राज के बारे में बोनों का बादशाह नहीं जानता था। वो राज ये था कि शहजादे पर जादू के किसी मंत्र का कोई असर नहीं हो सकता था, क्योंकि 14वीं की रात एक बूढ़ी जादूगरनी ने कई फूलों की खुशबू इकट्ठा करके जिस्म पर मल दी थी, जिसकी वजह से जादू का असर शहजादे पर नहीं हो सकता था। बोनों ने जादूगर की रिहाइश का जो पता शहजादे को बताया था, शहजादा वहां पहुंच गया और अब वो जादूगर के घर के दरवाजे के सामने खड़ा था। जादूगर ने शहजादे को देखा तो बड़ी चालाकी से मुस्कुरा कर कहने लगा, खुशामदीद, खुशामदीद। शहजादे ने भी खुशदिली से जवाब दिया और कहने लगा, जनाब, आपका घर तो बहुत खूबसूरत है। आप बड़े खुशकिस्मत हैं जो जंगल की खुली और साफ हवा में रहते हैं। जादूगर फखरिया अंदाज से बोले, हाँ, क्यों नहीं, लेकिन क्या आप मेरा घर अंदर से देखना पसंद करेंगे?
میرے پاس گھر میں کئی ایسی حیرت انگیز چیزیں ہیں کہ آپ کو حیران کر دیں گی۔ شہزادے نے یہ سن کر جادوگر کا شکریہ ادا کیا اور اس کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ جادوگر نے شہزادے کو ایک کرسی پر بیٹھا دیا اور خود ایک الماری کے پاس گیا اور اسے کھولا۔ اس نے الماری سے ٹافیوں کا ڈبہ نکالا اور اسے شہزادے کے پاس لے کر آیا اور اسے کہنے لگا، ٹافی لیجیے، یہ بہت مزیدار ہے، میں نے انہیں ایک بوڑھی جادوگرنی سے خریدا تھا، آپ یقیناً انہیں چکھ کر لطف اندوز ہوں گے۔ شہزادے کو معلوم تھا کہ یہ وہی ٹافیاں ہیں جنہیں کھا کر بونے گنجے ہو گئے تھے، پھر بھی شکریہ کے ساتھ اس نے ایک ٹافی منہ میں ڈال لی اور اسے چبانے لگا۔ ٹافی واقعی بہت مزے کی تھی۔ جادوگر اسے ٹافی کھاتے ہوئے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ شہزادے کے بال جھڑنے شروع نہیں ہوئے تو وہ بہت حیران ہوا۔ پھر شہزادہ اچانک کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور خوشی سے جھوٹ موٹ تالیاں بجا کر کہنے لگا، مجھے ان چیزوں کا بھی علم ہو رہا ہے جنہیں کوئی نہیں جانتا، میں ستاروں کا علم جاننے لگا، مجھے گھاس کی تیلیوں کے بڑھنے کی سرسراہٹ بھی سنائی دے رہی ہے، مجھے دنیا کی سب زبانوں پر عبور حاصل ہو گیا ہے۔ جادوگر نے حیرانی سے چیختے ہوئے پوچھا، کیا واقعی؟ مجھے لگتا ہے میں نے تمہیں غلط ٹافی کھانے کو دے دی ہے۔ ادھر مزے سے ناچتے کودتے شہزادے نے شور مچا رکھا تھا، مجھے اور ٹافیاں کھانے کو دو، مجھے اور ٹافیاں کھانے کو دو۔ پھر اس نے ڈبے سے 4-5 اور ٹافیاں نکالی اور منہ میں ڈال کر مزے سے انہیں چبانے لگا اور پھر کمرے میں ادھر ادھر مزے سے اچھلنے کودنے لگا۔ جادوگر پھر حیرت سے چلا کر بولا، واقعی کیا تمہیں ان ساری باتوں کا علم ہو گیا ہے؟ لیکن اب میں تمہیں مزید ٹافیاں نہیں دوں گا، بلکہ باقی ٹافیاں میں خود کھاؤں گا، میں تمہیں مزید فائدہ نہیں لینے دوں گا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اتنی فائدہ مند ٹافیاں ہیں، میرا خیال ہے ڈبے میں پڑی اوپر والی ٹافیاں مختلف تھیں کیونکہ وہ تو لوگوں کو گنجا کر دیتی تھیں۔ پھر اس نے لالچ میں آ کر ٹافیوں سے منہ بھر لیا اور انہیں زور سے چبانے لگا۔ پھر انہیں کھانے کے بعد وہ جادو کا اثر ہونے کا انتظار کرنے لگا، لیکن پھر ہوا یہ کہ اس کے سر سے کچھ جھڑ جھڑ کر کچھ نیچے فرش پر گرنے لگے۔ جی ہاں، آپ صحیح سمجھے، وہ جادوگر کے سر کے بال تھے جو گچھوں کی صورت میں جھڑ کر فرش پر گر رہے تھے۔ جادوگر چلا کر کہنے لگا، اوہو، میں نے پھر غلط ٹافیاں کھا لی ہیں، میں تو بونوں کی طرح گنجا ہو رہا ہوں۔ اوہ، میں شام کو چائے کے بعد سیر کے لیے کیسے جاؤں گا؟ مجھے ابھی کوئی منتر ڈھونڈنا پڑے گا جس سے میرے بال واپس آ جائیں۔ شہزادے نے ایسا چہرہ بنایا ہوا تھا جیسے اسے جادوگر کے گنجا ہونے کا بہت افسوس ہوا ہو۔ اس نے جادوگر کی مدد شروع کر دی تاکہ اسے کسی کتاب سے وہ منتر مل جائے جس سے اس کے بال واپس آ جائیں۔ پھر ایک کتاب میں منتر پڑھ کر جادوگر کانپتی ہوئی آواز میں بولا، مجھے شہد، شبنم کے قطروں، ایک گل مکئی کے پھول کی خوشبو، ایک بوتل چاندی کے پانی کو الو کے پر سے ہلا کر ایک مرکب بنانا پڑے گا۔ سب چیزیں مل گئیں تو اس نے سب کو بوتل میں ڈال کر انہیں یکجان کرنے کے لیے اچھی طرح ہلایا۔ پھر اس نے شہزادے سے کہا، اب تمہیں میری مدد کرنی ہوگی، میرے سارے بال واپس آ جائیں گے، مجھے گھٹنوں کے بل بیٹھنا ہوگا اور آنکھیں بند کر کے 99 تک گننا ہوگا، جب گن چکوں یہ مرکب میرے سر پر انڈیل دینا، جس سے میرے سر پر پہلے کی طرح بال اگائیں گے۔ شہزادے نے اس سے بوتل لے لی اور انتظار کرنے لگا کہ کب وہ آنکھیں بند کر کے گنتی شروع کرے۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کیں، وہ بوتل لے کر بونوں کی طرف بھاگا اور ان کے پاس پہنچ کر ان سے کہنے لگا، جلدی کرو، زمین پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لو اور 99 تک گنو، پھر میں تمہارے سروں پر یہ مرکب انڈیل دوں گا۔ آنکھ چھپکتے ہی سارے بونے شہزادے کا کہنا مانتے ہوئے آنکھیں بند کر کے گنتی گن رہے تھے۔ گنتی کے بعد شہزادے نے تھوڑا تھوڑا مرکب
سب کے گنجے سروں پر انڈیل دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سب بونوں کے سروں پر پہلے کی طرح بال اگائے۔ بونے بہت خوش تھے۔ وہ شہزادے کے ارد گرد اکٹھا ہو گئے اور اس سے درخواست کرنے لگے کہ وہ ان کے ساتھ ان کے بادشاہ کے محل میں چلے۔ لیکن تبھی جنگل سے ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے کوئی بھپرا ہوا جنگلی بیل دوڑتا ہوا آ رہا ہو۔ پھر انہیں جادوگر دکھائی دیا۔ غصے کے مارے اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ چلا کر بولا، جھوٹے شہزادے، تم میرا مرکب لے کر بھاگ گئے ہو۔ میں آنکھیں بند کیے تمہارا انتظار کرتا رہا کہ تم میرے سر پر انڈیلو گے، لیکن تم نے سارا مرکب ان بونوں کے سروں پر انڈیل دیا ہے۔ شہزادہ ہنسا اور بولا، میں نہیں، تم جھوٹے ہو۔ تم نے لالچ میں آ کر بونوں کو گنجا کر دیا اور میں نے دوبارہ انہیں ٹھیک کر دیا۔ یہ لو بوتل، شاید اس میں مرکب کے چند قطرے باقی ہوں۔ شہزادے نے بوتل پھینکی، جسے جادوگر نے دبوچ لیا۔ اسے بوتل سے بڑی مشکل سے مرکب کے 2 قطرے ملے، جو اس نے اپنے گنجے سر پر مل لیے، لیکن اس سے اس کے سر پر صرف 4 لمبے بال اگے، جو اس کے گنجے سر پر بڑے مضحکہ خیز دکھائی دے رہے تھے۔ تو دوستو، آج کی ہماری کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اس کہانی کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔